بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ مطففین کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے حصے میں گناہ گاروں اور فاجروں کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الابرار کتاب نامہ اعمال الابرار نیک لوگوں کا، پیچھے تھا کتاب الفجار فاجروں کا نامہ اعمال، اور یہاں ہے نیک لوگوں کا نامہ اعمال لفی علیین، وہ علیین میں ہوگا۔ علیین جو ہے وہ بلندی کو کہتے ہیں، بلند مقام سدرۃ المنتہا کے قریب، وہاں پر ان کا نامہ اعمال ہے جس میں نیک لوگوں کی نیکیاں اور نامہ اعمال ان کے جو دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی اعمال کیے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم، ما علیون کہ علیون کیا ہے۔ کتابن، وہ ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، اس کتاب میں نیک لوگوں کی نیکیاں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ یشہدو، حاضر رہتے ہیں اس کے پاس، المقربون مقرب فرشتے اس میں سے پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریفو، آپ پہچان لے گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم نعمتوں کے آثار، نظرہ کہتے ہیں تر و تازگی، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے ان کے چہرے، اور ان کے چہروں کو دیکھتے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ کس قدر عیش و عشرت میں اور نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان جسے کوئی پریشانی نہیں، ہر قسم کی سہولیات اسے میسر ہیں اور نعمتیں ہیں، سکون ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر بھی تر و تازگی لا دیتے ہیں، وہ نیک ہو، وہ اللہ کے فرمان بردار ہو۔ ورنہ دنیا دار ہر قسم کی سہولیات اسے مل جائیں، لیکن اگر وہ نمازی نہیں ہے، اللہ کے فرمان بردار نہیں ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے چہروں پر کبھی تر و تازگی اور خوشی کے آثار نہیں آتے، بلکہ ہر وقت وہ پریشانیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں وہ انسان جو اللہ کے فرمان بردار ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس زیادہ دنیا کی فراوانی نہ بھی ہو، تب بھی ان کے چہروں پر تر و تازگی اور خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں جب جائیں گے تو ان کے چہروں کو دیکھتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا یہ کس قدر خوش و خرم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیقن خالص شراب، مختوم جو مہر لگی ہوگی، مہر لگی ہوئی خالص شراب انہیں جنت میں پلائی جائے گی۔ جو لوگ دنیا کی یہ غلیظ شراب جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچتے ہیں، نہیں پیتے، تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب جو جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے وہ پلائی جائے گی۔ ختام ہو، اس کی جو مہر ہوگی، مسک، وہ مسک ہوگی۔ مسک ایک خوشبو کا نام ہے، کستوری کو کہتے ہیں، کستوری کی خوشبو والی مہر اوپر لگی ہوگی۔ وفی ذالک، پس اس بات میں، اس جنت میں، فلیتنافس، پس کوشش کرنے والوں کو، المتنافسون، کوشش کرنی چاہیے، المتنافسون کوشش کرنے والوں کو، رغبت کرنی چاہیے، المتنافسون رغبت کرنے والوں کو۔ جو لوگ رغبت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو مقابلہ کرنے والوں کو اس جنت کے بارے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے فائدے اور ساز و سامان میں جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نا، ان کو چاہیے اس کی کوشش کریں، اس جنت میں مقابلہ کریں، اس تک پہنچنے کے لیے محنتیں کریں، راتوں کو جاگیں، اپنا دنیا کی قربانیاں دیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں تاکہ جنت ملے اور جنت کی یہ شراب ان کو مل سکے۔ رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ وَمِزَاجُهُ، اور اس کا ذائقہ، اس شراب کا جو ذائقہ ہے، ملاوٹ ہوگی اس میں، من تسنیم، تسنیم کی، عینن، وہ تسنیم جو ہے وہ ایک چشمہ ہے، یشربو، پئیں گے، بہا، اس چشمے سے، المقربون، اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، کانو، وہ ہوں گے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یضحکون، ہنستے تھے۔ دنیا میں جو لوگ مجرم تھے وہ ایمانداروں پر
ہنسا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے تھے بہم ان ایمانداروں پر یتغامزون تو آنکھوں سے ایک دوسرے سے اشارے کرتے تھے، دیکھتے تھے دیکھو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بن دیکھی جنت کے لیے دنیا قربان کر دی ہے، یہ اپنا عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے چھوڑ دی، کتنا فائدہ ملتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے، رشوت لے لیں کتنا پیسہ ان کو مل رہا ہے، یہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر وہ کافر مذاق اڑاتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے دنیا کی ساری عیش آرام سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا قیامت کے دن پھر کیا حشر ہوگا جو دنیا میں ایمانداروں پر مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ گزرتے تھے الی اہلہم اپنے گھر کی طرف، جب وہ لوٹتے اپنے گھروں کو، انقلبوا تو وہ لوٹتے فاکہین دل لگی کرتے ہوئے، ان سے مذاقیں کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہوئے کہ دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب گھر میں جاتے تو ہر قسم کا عیش و آرام ان کو میسر ہوتا، اس کے باوجود بھی اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے، شکر کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی اس قدر ناشکریاں کیں کہ ایمانداروں کو مذاق کا نشانہ بنا دیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب دیکھتے وہ ان کو قالوا تو وہ کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ تو گمراہ، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی دنیا کی عیش و آرام کو چھوڑ دیا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا اور نہیں بھیجے گئے تھے وہ علیہم ان پر حافظین نگران بنا کر، ان کو ان ایمانداروں پر ہم نے نگران تو نہیں بنایا تھا کہ یہ ان پر باتیں کرتے رہیں۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے من الکفار وہ کافروں سے یضحکون مذاق کریں گے، اب وہ کافروں پر مذاق کریں گے۔ علی الارائک تختوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب پھر انہیں کہا جائے گا کیا بدلہ مل گیا ہے، کیا تمہیں ثواب مل گیا ہے، الکفار اے کافرو ما کانوا یفعلون جو تم کام کرتے تھے، دنیا میں جو تم نے کام کیا اب اس کا بدلہ مل گیا نا تمہیں، دیکھ لو۔ یہ صورت ختم ہوئی یہاں پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔